अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल इफ साइंस टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक निहायत दिलचस्प होने के साथ साथ हैरान कुन भी है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतालिक जरूर सुन रखा होगा, जैसा कि उन्हें पानियों पर हुकूमत अदा की गई, इल्म लुदना अता किया गया और वो ता क़यामत हयात रहेंगे। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुस्तकबिल देख सकते हैं? वो कौन है और कहां पर रहते हैं, और उनके इन कमालात को साइंस कैसे बयान करती है? आज हम इन सवालात से जुड़े मजहबी और साइंसी पहलुओं को बयान करेंगे। इन सब सवालों के जवाबात के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को तख्लीक फरमाया और उनको शऊर की नेमत दी, जो कि बाकी किसी मखलूक को नहीं दी गई। वक्त के साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसानों पर अपनी कायनात के राज खोलने शुरू किए और उनको तरक्की याफ्ता बनाया। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने चंद बरगजीदा बंदों को चुनकर उन पर अपनी खास इनायत की और उनको जमाने के लिए मशले राह बना दिया। दोस्तों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन्हीं नेक बंदों में से एक हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतालिक रिवायात है कि उनका असल नाम बिलिया बिन मलकान है और वो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे और उन्होंने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ शर्क़ व ग़र्ब का सफर तय किया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का ये सफर रिवायत के मुताबिक चश्माए हयात के लिए था, जिसके पानी से इंसान लामहदूद जिंदगी की नेमत से नवाजा जाता है। रिवायत के मुताबिक हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तो पहुंच गए थे, लेकिन चश्मा तलाश न कर सके, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बारगाह इलाही में चुन लिया गया था। वो उस चश्मे तक पहुंचे, वहां वजू किया, फिर गुस्ल किया, 2 रकात नफिल अदा किए और फिर पानी पिया। यूं उनको ता क़यामत हयात रहने की नेमत अदा हुई। खैर, ये रिवायत है। कवी दलील यही है कि अल्लाह पाक ने अपनी अता के जरिए से उनको जिंदा मगर दुनिया की नजरों से अभी तक पोशीदा रखा हुआ है। बाज़ उलमा के नजदीक आप अलैहिस्सलाम नबी हैं, जबकि बाज़ के नजदीक वली है। लेकिन आपके इल्म की बिना पर आपको नबी मानने वाली रिवायत मोतबर है। दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह कहफ में मौजूद है, जहां उनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवाई गई। कुरान मजीद में यह वाक़या सूरह कहफ की आयत नंबर 60 ता 82 में मुकम्मल तौर पर बयान है, जिसके मफहूम को हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, दरअसल वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, तो एक शख्स पुकारा कि सुभान अल्लाह, क्या इल्म है, आप अलैहिस्सलाम की क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को फरमाया कि बेशक मुझे मेरे रब ने इल्म दिया है और रूए जमीन पर इस वक्त मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म है। जब आप कोह तूर पर रब से हम कलाम होने गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, हमारे बंदों में से एक बंदा है जिसे हमने तुमसे ज्यादा इल्म दिया है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ऐ मेरे रब, मुझे बता वो कौन है जो रूए जमीन पर मुझसे भी ज्यादा इल्म वाला है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने खिज़र को तुमसे ज्यादा इल्म अता फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात करने और इल्म सीखने का इरादा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं उनको कहां तलाश करूं? तो इस पर बारगाह इलाही से सदा आई कि सदनैन यानी 2 दरियाओं के मिलने की जगह के मकाम पर, और अपने साथ जंबील में एक मछली रख लो। सो जहां ये मछली गायब हो, समझ लीजिएगा कि आप अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुंच गए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम यूशा बिन नून को साथ लिया और सफर तय करना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चलता रहूंगा, भले मुझे एक तवील अरसा क्यों न चलना पड़े, लेकिन मैं वो इल्म हासिल करूंगा। चलते चलते आप अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ एक दरख्त के नीचे लेटे और सो गए। वहां पर आप अलैहिस्सलाम की जंबील में जो मछली थी वो हुक्म इलाही से जिंदा हुई और सुरंग बनाती हुई पानी को चीर कर पानी में गुम हो गई। ये सब कुछ यूशा बिन नून देख रहे थे। यूशा बिन नून ने सोचा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार होंगे तो मैं ये वाकया गोशगुजार कर दूंगा, लेकिन वो भी सो गए और शैतान ने उनको ये बात भुला दी। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो क्योंकि खादिम वो बात भूल चुका था, इसीलिए फिर से सफर किया। जब 1 दिन और 1 रात चल लिए
تو آپ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو کھانا لانے کو کہا، اور جب کھانے کا ذکر آیا تو انہیں مچھلی والی بات بھی یاد آ گئی۔ یوشع بن نون نے پہلے معذرت طلب کی، پھر بتایا کہ حضور ہم وہ مقام یعنی سدنین پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہیں سے واپس پلٹے اور جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سفید چادر میں کوئی بندہ خدا وہاں لیٹا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کو پہچان گئے کہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سو آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، لیکن نام لیے بغیر کہ واللہ عالم کوئی اور ہو۔ آپ علیہ السلام کے سلام کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کا نام لے کر جواب دیا اور ساتھ کہا کہ زمین پر ایسے کوئی سلام نہیں کہتا، جس پر آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ خیر، آپ علیہ السلام نے دعا و سلام کے بعد وہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں آپ علیہ السلام سے وہ علم سیکھنے آیا ہوں، مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو نہیں سکھا سکتا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن صرف ایک شرط رکھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جو بھی میں کروں وہ جیسا بھی نظر آئے آپ اس پر سوال نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دی اور پھر اپنے خادم کو واپس بھیج کر آپ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ سب سے پہلے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان دریاؤں کے سنگم پر آئے۔ وہاں دو لڑکے کشتی لیے کھڑے تھے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، سو ان سے کرایہ نہیں مانگا اور انہیں سوار کر لیا۔ جب یہ صاحبان نصف دریا میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ہتھوڑی سے کشتی کے ایک یا دو تختے توڑ دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، سو وہ یہ چیز دیکھ کر بڑا حیران ہوئے اور سوال کر بیٹھے کہ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے انہی کی کشتی کے تخت توڑ دیے، ایسا کیوں؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا احساس ہوا تو انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ اب وہ خاموش رہیں گے۔ پھر جب دریا کے اس پار یہ لوگ اترے تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک نابالغ لڑکا بے حد خوبصورت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اسے پکڑا اور اس کا گلا دبا کر مار دیا اور پھر اس کی گردن توڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی اللہ تھے، وہ اتنا بڑا ظلم دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ فوراً بولے کہ اے خضر علیہ السلام آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک نابالغ کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام پھر بولے اے موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے معذرت کرتے ہوئے کہا اگر اب کی بار میں ایسا کروں تو آپ بلا شبہ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا۔ پھر یہ دونوں بزرگوار ہستیاں ایک بستی میں پہنچے۔ ان دونوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، جس پر ان لوگوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ کسی ایک گھر سے ایک روٹی بھی نہ ملی۔ پھر ان بزرگوار ہستیوں نے ایک ایسا گھر دیکھا جس کی دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر وہ دیوار سیدھی کر دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی میں دریافت کیا کہ اے خضر علیہ السلام ان لوگوں نے تو ہمیں ایک نوالا کھانا تک نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا ہے اور اب یہاں سے ہماری راہیں جدا ہیں، لیکن میں آپ کو ان 3 کاموں کی وجوہات بتاتا ہوں جو میں نے کیے کہ آخر ان کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ پہلی بات کہ میں نے اس کشتی کے تختے اس لیے توڑے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی اور ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح و سالم کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا اور خراب حال کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب اگر میں وہ تختے نہیں اکھاڑتا تو ان مساکین کی آمدن کے واحد ذریعے پر وہ بادشاہ قابض ہو جاتا۔ یوں میں نے ان کے ذریعہ آمدن کو محفوظ کیا۔ دوسری چیز کہ میں نے آخر اس نابالغ بچے کو کیوں مارا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ والدین کا واحد بیٹا تھا اور اس کے والدین اس سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن میں نے اس کے ماتھے پر کافر لکھا دیکھا تھا۔ یہ پیدائشی کافر تھا جو کبھی مسلمان نہ ہوتا، بلکہ آگے جا کر اس کے والدین بھی اس کی محبت میں مرتد ہو جاتے، سو میں نے اسے مار دیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس کے والدین حق پر رہیں گے اور دوسرا اللہ انہیں اس کافر اولاد کے نیم البدل میں
ایک بیٹی عطا کرے گا جس کی آگے جا کر ایک نبی سے شادی ہوگی اور اس کی پشت سے کئی نبی پیدا ہوں گے۔ تیسری چیز یہ کہ آخر کیوں میں نے وہ دیوار سیدھی کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بچے یتیم اور نابالغ تھے۔ ان کے بڑوں نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپایا ہوا تھا جو کہ ان کا والد ان کو بتانے سے پہلے مر گیا۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے حصے پر قبضہ کر لیتے، جس سے یہ یتیم بچے اپنے حق سے محروم ہو جاتے۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب مجھے میرے مالک نے سیدھے سیدھے بتایا ہے اور مجھے علم لدنا عطا فرمایا ہے، یعنی غیب کے علم عطا فرمائے ہیں۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام پر سیدھے سیدھے علم اترنے کا مطلب وہی ہے جو کہ ان کے نبوت کی علامت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ صرف ولی ہوتے تو ان کو اتنا علم نہ ہوتا، کیونکہ کوئی ولی کسی نبی کے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ سو یہاں سے ان کی نبوت واضح ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تھا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ آگے کے حالات دیکھ چکے تھے۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں تو اس پورے واقعے میں ہمیں جگہ جگہ سائنسی پہلو اتنے واضح انداز میں ملتے ہیں کہ اس رب کی شان میں زبان سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات جو کہ سائنس سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے مچھلی کا سرنگ کھود کر دریا میں غائب ہونا۔ اگرچہ ماڈرن سائنس کی مدد سے ایسی کئی مچھلیاں دریافت ہوئی ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن اس سرنگ سے کسی کا باہر آنا یہ چیز ماروائے عقل چلی جاتی ہے۔ تو اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ مان لیں کہ وہ مچھلی ایک ایسی پاورفل انرجی رکھتی تھی جس نے وہاں ایک دوسری ڈائمنشن اوپن کی، یعنی ایک پورٹل کھول دیا جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ پانی میں یا پانی سے پورٹل کھلنے کا سین ہالی ووڈ کی ایک مووی اسٹار گیٹ میں بڑے اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سو یہاں ملٹی ڈائمنشنل جرنی نظر آتی ہے، یعنی ورم ہول سے ایک ڈائمنشن، ایک کہکشاں یا ایک کائنات سے دوسری ڈائمنشن، کہکشاں یا کائنات کا سفر جہاں پر چیزیں مکمل طور پر مختلف ہوں۔ دوسری بات ملٹی ڈائمنشن کا کانسیپٹ اور اس میں چلنے والے وقت میں تبدیلیاں، یعنی ٹائم ٹریولنگ ہے۔ سو جب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو مطلب یہی تھا کہ آپ اس ڈائمنشن میں نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ زمین پر ایسا سلام کہنے والا کون آ گیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی ڈائمنشن میں ویسا سلام کہنے والا تھا ہی نہیں۔ اب اگر ہم سارے واقعے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو چیزیں حضرت خضر علیہ السلام نے کی، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا تھا۔ یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی معلوم تھی، یعنی وہ وقت میں بہت آگے جا کر دیکھ چکے تھے کہ ان کے ایسا نہ کرنے سے نتائج کیا ہوں گے، تو انہوں نے مستقبل ہی بدل دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ سو اب یہاں آپ کو ملٹی ڈائمنشنز اور ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ایک ساتھ دیکھنا ہوگا۔ تو دوستوں، جب ہم بات کرتے ہیں 3 ڈائمنشنز کی تو اس میں ہماری زمین کے ڈائمنشنز ہیں، جہاں ہمارے سامنے موجود چیزیں حد سے حد 3 اور کم سے کم 1 ڈائمنشن میں تو ضرور ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم تیسری ڈائمنشن سے باہر جائیں تو ہمارے سامنے چوتھی ڈائمنشن آتی ہے وقت۔ وقت کی ڈائمنشن کو ملا کر ہمارے پاس 4 ڈائمنشن بنتی ہیں، جہاں ہمارے سامنے 3 ڈائمنشنل اسٹرکچر کی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب ہمارے سامنے سے ہر پردہ ہٹ جاتا ہے اور ہم جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے کی چیزیں مزید پیچیدہ مگر دلچسپ ہوں گی، تو دل تھام لیجئے۔ اب اگر ہم جمپ کرتے ہیں 5ویں ڈائمنشن میں تو وہاں ہم اپنے آپ کو چوتھی ڈائمنشن میں عمل کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک لائیو CCTV فوٹیج چل رہی ہے اور آپ اس میں خود کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم کسی دکان میں جائیں جہاں CCTV کیمرے لگے ہوں تو ہم اسکرین میں خود کو حرکت کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہی چیز ہم 5ویں ڈائمنشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں ہم ہمارے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حیران ہو گئے نا؟ چلیے آپ کی حیرانی کو مزید بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں 6ٹھی ڈائمنشن کی طرف۔ یہاں کہانی ہی اور ہو جاتی ہے۔ یہ ڈائمنشن بالکل ایک ایسی DVD پلیئر کی طرح ہے جس میں ہر چیز کی لائیو ویڈیو چل رہی ہے، لیکن اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہاں آپ اس لائیو فلم کو فارورڈ یا ریورس کر کے
किसी भी शख्स का माजी और मुस्तकबिल देख सकते हैं और अपने मुताबिक बदल सकते हैं। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इल्म लुदना के सबब छठी डायमेंशन में मौजूद थे, जहां वो इतना आगे जाकर देख रहे थे और वक्त को अपने मुताबिक बदल रहे थे। इसीलिए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वहां की डायमेंशंस ही और थी। सो जो वहां हो रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर सब्र नहीं कर पाए और खामोश नहीं रह सके। सो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया कि खुदा की मखलूक में इल्म की वुसअत कितनी है। इसीलिए तो उस मालिक की शान को समझना मारवाए अक्ल चीज है। तो नाज़रीन कराम, ये था वो दिलचस्प वाकया जहां हमें पता चला कि कैसे हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और उससे जो साइंसी पहलू निकलकर सामने आए वो कितने हैरानकुन हैं। इस चीज को अब भी साइंस सिर्फ थ्योरीज में ही बयान कर सकी है, लेकिन मेरे रब ने आज से हजारों साल पहले इस चीज का बाकायदा सबूत दिया और इसको अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में बयान किया। सो यहाँ ये वाकया अपने मजहबी और साइंसी एतबार से इख्तिताम पजीर होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।